السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سامعین کو اپنے چینل ورڈز آف دین اسلام پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی تجوید جلد از جلد درست فرما دے۔ آج کے سبق کو بلا تاخیر شروع کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے چھوٹی سی مؤدبانہ درخواست ہے کہ نئے آنے والے سامعین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کر دینے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک جائے گی۔ جتنے بھی لوگ قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے میرے تمام سامعین سبسکرائب کر لیں گے رہے گا۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کے سبق کو۔ آج کا سبق ہے سورۃ التکاثر۔ اسے ہم نے تجوید سے سیکھنا ہے۔ سورۃ التکاثر میں ہونے والی ممکنہ غلطیوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ سب سے پہلا لفظ دیکھ لیجئے، الہاکو، حمزہ لام زبر ال، تو اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ لام کو ہلا کر پڑھ دیا جاتا ہے۔ الہاکو، الہاکو اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لام کو ہلایا نہیں جائے گا، اسے آرام سے سہولت سے ادا کیا جائے گا۔ الہاکو، الہاکو۔ پھر کاف پیش کو ہے، اس کے پڑھنے میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ کاف کی پیش کو لمبا کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک نیا لفظ، ایک نیا ورڈ پیدا ہو جاتا ہے، الہاکوم التکاثر۔ الہاکو، کاف پیش کو کاف واو پیش کو بنا دیا جاتا ہے۔ الہاکو ایسے نہ پڑھیں، اس سے بچیں۔ تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ الہاکو، الہاکم التکاثر، تکاثر۔ تو سا کے بعد جو را ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو را کو موٹا بھی کریں گے وقف کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیجیے آیت کو۔ الہاکم التکاثر۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے، حتی زرتم المقابر۔ حتی، تا کھڑا زبر تا ہے، تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اسے کھینچ لیں گے ایک الف کے برابر۔ اس سے اگلا ورڈ کیا ہے؟ زورتو، تو زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی سی آواز نکلے گی، اور اس کے بعد را ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے ماقبل جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کی حرکات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو را سے پہلے والا حرف زا ہے، اس کے اوپر زا کے اوپر پیش لگی ہوئی، تو اس کی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے را کو بھی جو ہے ہم پیش والا ہی تصور کریں گے اور اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ حتی زرتم زرتم تو، تا پیش تو، زرتو، زرتو نہیں پڑھیں، تو مجہول ہو جائے گا، زرتم۔ ہمارے اکثر بیچارے مسلمان بھائی جو اچھے طریقے سے قرآن کریم کو نہیں پڑھے ہوتے، یا وہ بچے جنہوں نے کسی اچھے قاری صاحب سے نہیں سیکھا ہوتا، یا کسی معیاری دینی درسگاہ سے قرآن کریم کی تجویدی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، تو ان کو اس طرح کی غلطیاں درپیش ہوتی ہیں۔ وہ سیکھ لیں، میں بار بار بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ حتی زرتم المقابر، زرتو، تو، زرتم المقابر، قاف کو موٹا کرنا ہے آپ نے، مقابر، مقابر، را پر زبر ہے تو وقف کی حالت میں را موٹا پڑھا جائے گا، مقابر۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھ لیجئے، کلا سوف تعلمون۔ کلا، لفظ کیا ہے؟ کلا، تو لام الف زبر لا ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلا، الف مدہ کو کھینچ رہے ہیں، تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، کلا، کلا سوف، سین کے اندر حروف صفیریہ میں سے ہے سین، سیٹی کی سی آواز نکلے گی، کلا سوف تعلمون، تا عین زبر تا، تا عین کی آواز عین حروف حلقی میں سے ہے اور یہ حلق کے بیچوں بیچ سے ادا ہوتا ہے، تعلمون، تعلمون۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، ثم کلا سوف تعلمون۔ اس آیت کے پڑھنے میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ ثم، تو اس میم کو کھینچنا نہیں، ہرگز نہیں کھینچنا، اس کے پڑھنے میں غلطی کیا کر دی جاتی ہے کہ اسے کھینچ کر ثم کلا،
ثم کا میم کو کھینچ دیا جاتا ہے، تو میم کو کھینچ کر پڑھنے سے بچانا ہے، بالکل بھی نہ کھینچیں، اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ثم کلا ثم کلا ثم کلا سوف تعلمون۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کلا یہ وہی ہے، الف ساکن ہے، اس کے ماقبل میں زبر ہے، تو الف ساکن ہو تو اس سے ماقبل میں زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کلا کلا لو تعلمون، وہی عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے بیچوں بیچ سے ادا ہوگا، تعلمون مون تعلمون، منہ اور مو میں بہت فرق ہے، آپ اسے مجہول ہونے سے بچائیے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، علم علم الیقین، علم الیقین ہلا کر پڑھ دیا جاتا ہے، ہلا کے پڑھنے سے اس کو بچانا ہے۔ علم الیقین، یقین قافیہ زیر کی قاف، یا جو ہے وہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل میں زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم یقین ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، علم الیقین۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے گا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تارو تا کو کھینچ دیتے ہیں، لَتَرَ لام زبر لا، تا زبر تا، لَتَرَ، ٹھیک ہے، رو زبر رو، لَتَرَ، لیکن اس کے پڑھنے میں غلطی کیا کر دی جاتی ہے؟ لَتَرَ، لام کو کھینچ دیں گے، اگر لام نہیں کھینچیں گے تو پھر تا کو کھینچ دیں گے، لَتَرَ لَتَرَ، تو یہ زبر لگی ہوئی ہے، حرکات ہیں، لام پر بھی زبر ہے، تا پر بھی، رو پر بھی زبر ہے، تو یہ حرکات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش، ان کو بالکل بھی کھینچا نہیں جاتا، تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے گا، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، وہی آیت ہے سیم۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو اس کے آیت میں پڑھنے میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ ثم، وہی سیم لفظ ہے، ثم، تو اس کے میم کو کھینچنے سے بچانا ہے، ثم لمبا نہیں کریں گے، لَتُسْأَلُنَّ، حمزہ کو کھینچ دیا جاتا ہے، حمزہ تو حمزہ زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، یومئذ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ عین آ رہا ہے، حروف حلقی ہے، عن النعیم۔